Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. So today in this lecture we are going to start chapter number 17 of BCRW, which is successful listening skill. ठीक है, ये जो चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो लिसनिंग स्किल के रिलेटेड जो पेपर में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं उनके टॉपिक्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं. जैसे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है जी कि व्हाट इज़ लिसनिंग, मेंशन टाइप्स ऑफ लिसनिंग्स, क्वालिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गुड लिसनर एंड दी फॉल्ट प्रॉब्लम्स बैरियर्स ऑफ द लिसनिंग. ठीक है, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिसनिंग क्या है, उसकी टाइप्स को मेंशन करें, क्वालिटीज़ को मेंशन करें, या फिर एक गुड लिसनर के फॉल्ट्स, एक गुड लिसनर के बारे में बताएं, या फिर जो फॉल्ट्स और प्रॉब्लम्स और बैरियर्स आ जाते हैं लिसनिंग में उसके बारे में बताएं. यानी कि ये कुल जो टोटल जितनी भी स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है और आपने उस क्वेश्चन में फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको ऐड करना है. सेकेंडली, यही वाला चैप्टर, यही क्वेश्चन आपसे एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, और वो क्या है, व्हाट इज़ सिलेक्टिव एंड एम्फेटिक लिसनिंग. ठीक है. थर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, कि हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क क्या है. तो ये भी मटेरियल जो है आपने इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके तो इस में ऐड कर देना है. वाई इज़ लिसनिंग इम्पॉर्टेंट इन द बिजनेस कम्युनिकेशन, या फिर व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द लिसनिंग. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 17 में मिलेंगे और पेपर के हवाले से ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द लिसनिंग, दैट व्हाट लिसनिंग इज़. सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं. लिसनिंग इज़ अ कम्प्लेक्स एंड सेलेक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, फोकसिंग, accepting and storing. It is an activity of great importance as it demands high class seriousness. It shows a person's attitude towards other people. According to Kevin Murphy, the better you listen and luckier you will be. کہ یہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ لسننگ ایک ایسا پیچیدہ عمل ہوتا ہے اور ایک سلیکٹیو پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم معلومات کو ریسیو کرتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کو یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے اور ایک ایسا کمپلیکس پروسیس ہے جس میں بات کو ایکسیپٹ، ریسیو کرنا، پھر اس بات پر غور کرنا، پھر اس کے اوپر جانچ پڑتال کرنا اور پھر اس کو مان لینا. ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے دماغ میں پھر سٹور کر لینا، یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہوتا ہے یہ لسننگ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لسننگ کہلاتا ہے. اکارڈنگ ٹو کیون مرفی، اب کیون مرفی نے اس کو لسننگ کو اپنے ورڈز میں ڈیفائن کیا ہے. اس نے ایک معقولہ سا بیان کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ دا بیٹر یو لسن دا لکیئر یو ول گیٹ. بہت بڑی بات اس نے ویسے کی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے کہ آپ جتنی اچھی طرح سے کسی کی بات کو سنیں گے اتنی ہی خوش قسمتی سے آپ اتنا ہی اچھا نالج گیٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کلاس میں لیکچرز دیے جاتے ہیں آپ لوگوں کو، آپ لوگ ٹیچر کی بات کو اٹینٹیولی سن رہے ہوتے ہیں، اس میں گین کر رہے ہوتے ہیں جو ٹیچر بول رہا ہوتا ہے. سم ٹائم ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ بکش میٹیریل آپ کو کافی ٹف، اور ٹیچر کی لیکچر یا اس کی کہی ہوئی باتیں آپ کو زیادہ جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہیں، یا زیادہ آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کی بیس پر آپ اپنا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، مطلب اس انفارمیشن کی بیس پہ. تو جو لسننگ ہوتی ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت اسٹرانگ بناتی ہے. تو کیون مرفی جو ہیں، کیون مرفی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ اگر کسی کی بات کو یا کسی کی بھی بات کو جتنا انٹینشن کے ساتھ سنیں گے، جتنا آپ غور سے کسی کی بات کو سنیں گے، خوش قسمتی سے آپ اتنی ہی ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اتنا ہی اپنے اندر نالج گین کر پائیں گے. تو نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ڈفرینس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پورا کوسچن اس کی بیس پر آ سکتا ہے، شارٹ کوسچن کے حوالے سے یہ کافی امپورٹنٹ ہے
کہ ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق کیا ہے. ہم اس بات کو ہی نہیں ہم اس ڈفرینس کو ہی نہیں دیکھ پاتے کہ ہیئرنگ اور لسننگ میں ڈفرینس کیا ہے. تو یہ دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہیئرنگ از سم تھنگ ایلس اینڈ لسننگ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. تو ہیئرنگ اور لسننگ کیا ہے؟ ہیئرنگ از میئرلی دا ابلٹی ٹو ایئر ٹو ریئلائز sounds, but listening is more of the conscious effort to understand the sound, requiring concentration of mind. اب ہیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ ہیئرنگ سے مراد کسی بھی آواز کی پہچان ہے. انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت جس کی بنیاد پر وہ آواز کو پہچان سکتے ہیں اس کو ہیئرنگ کہا جاتا ہے. تو ہیئرنگ کوئی بھی ایسی ساؤنڈ جو سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جی گلی میں ہمارے کوئی آتے ہیں سبزی وغیرہ بیچنے والے، وہ کچھ آوازیں لگاتے ہیں، وہ آوازیں ہم سنتے ہیں. جانوروں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں. تو وہ ساری آوازیں ہم سن سکتے ہیں. تو یہ ہماری ابیلٹی آف ہیئرنگ، وہ ساری آوازیں ہماری سماعت تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کی شناخت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے. تو اس سارے پروسیس کو ہم ہیئرنگ کا پروسیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لسننگ کیا ہے؟ لسننگ وہ کہتا ہے از مور آف دا کانشیس ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ساؤنڈ ریکوائرنگ کنسنٹریشن آف مائنڈ. کہ لسننگ جو ہے وہ پروسیس ہے کہ جب کوئی بھی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی ہے اور ہمارے مائنڈ نے اس کے اوپر پروسیس کیا ہے، پروسیس کر کے ہم انڈرسٹینڈنگ تک پہنچے ہیں، ہم آئیڈینٹیفیکیشن تک پہنچے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے. جب ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، یعنی کہ ہم نے پہچان لیا کہ وہ کیا ساؤنڈ ہے، کس چیز کی ساؤنڈ ہے، تو اس پروسیس کو ہم جو ہے وہ لسننگ کہتے ہیں. ان شارٹ اگر بات کی جائے تو جو بات ہم نے سنی وہ ہیئرنگ ہے. یعنی کہ ایک بات جو سمپلی ہمارے کان تک آئی ہے وہ ہیئرنگ ہے. لیکن جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کو کہ یہ آواز کس چیز کی ہے اور کس لیے یہ آواز دی جا رہی ہے، تو اس ٹائم اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو ہم لسننگ کا پروسیس کہتے ہیں. اور ہیئرنگ کو تو ہم سم ٹائم اگنور بھی کر دیتے ہیں نا، یعنی کہ سم ٹائم ہم نے کوئی بات سنی تو ہم اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو لسننگ ہوتی ہے اس میں ہماری پوری ایفرٹس، ٹھیک ہے، اس میں ہماری کنسنٹریشن، ہماری ایفرٹس اور ہماری پوری انرجی جو ہے وہ سرو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لسننگ کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہیئرنگ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے افیکٹو لسننگ. کہ افیکٹو لسننگ کیا ہوتی ہے؟ افیکٹو لسننگ از ایکٹیویٹی absorbing the information and providing feedback to the speaker so that he or she knows the message was received. Effective listeners show speakers that their message is received and understood. اب لسننگ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جس کا فیڈ بیک جو ہے وہ پازیٹیو آئے، اور جو بات آپ نے کی ہے اس کا مکمل طور پر مطلب سمجھ آ جائے تو ہم اس کو افیکٹو لسننگ کہتے ہیں. افیکٹو لسننگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں معلومات کو مکمل طور پر تو افیکٹو لسننگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم معلومات کو مکمل طور پر یادداشت کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں ایبسارب کر لیتے ہیں، اور ان معلومات کی بیس پر جب ہم کسی کو رپلائی کرتے ہیں اور اسپیکر یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس نے جو معلومات یا جو پیغام، جو میسج آڈینس تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ان کو اچھے طرح سے سمجھ آ گیا ہے. افیکٹو لسننگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں اسپیکر کو باور ہو جاتا ہے کہ اس کا جو میسج ہے، جو اس نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آڈینس تک ایفیکٹولی پہنچ گیا ہے. تو افیکٹو لسننگ جو ہے وہ اس بیس کرتی ہے اس رزلٹ پہ جو کہ آپ لسننگ کے بعد کریٹ ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سٹیجز آف لسننگ. کہ لسننگ کی سٹیجز کون سی ہوتی ہیں؟ لسننگ کی 6 سٹیجز ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے سٹیج ہمارے پاس آ جاتی ہے ہیئرنگ سم تھنگ.
ہیئرنگ سم تھنگ سے کیا مراد ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ویوز کی فارم میں ہمارے ایئرس تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ساؤنڈ جو کریٹ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ویوز کی فارم میں ہمارے ایئر تک آئی ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, ہیئرنگ سم تھنگ. Sound waves make their ways to your ears. You hear something. This could be a barking of dog, car's alarm system and someone's word. ٹھیک ہے, یہ ڈاگس بارکنگ بھی ہو سکتی ہے, کار الارم سسٹم بھی ہو سکتی ہے, یا پھر کسی کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز جو ایک ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے وہ ویوز کی فارم میں جب ہمارے ایئرس تک آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہیئرنگ سم تھنگ. سیکنڈ اسٹیج کیا ہے, پیئنگ اٹینشن. پیئنگ اٹینشن سے کیا مراد ہے کہ جب آپ نے ایک ساؤنڈ کو سنا, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے اوپر اٹینشن پے کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ تھا کس چیز کا. You will only pay attention to certain amount of the sounds that you hear. The dog that barking is in the distance may not be of interest. So you screen it out. The sound of the car alarm may be a different story. تو یہاں پر جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں وہ پیئنگ اٹینشن میں کہتا ہے کہ جو بھی ساؤنڈ آپ نے سنی آپ اس پر اٹینشن پے کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل سمپل ریڈنگ ہے, یو ٹرائی ٹو یور سیلف ٹو ریڈ اٹ آؤٹ. سو موو فارورڈ ٹورڈ دا تھرڈ اسٹیج وچ از انڈرسٹینڈنگ دا ساؤنڈ. ٹھیک ہے, اب پہلی اسٹیج میں آپ نے ساؤنڈ کو سنا, سیکنڈ اسٹیج میں آپ نے اس ساؤنڈ پہ اٹینشن پے کیا. تھرڈ اسٹیج میں آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ساؤنڈ آیا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, کتنے ڈسٹینس پر ہے, اور یہ ساؤنڈ ہے کس چیز کا. ان اسٹیج 3 وی ٹرائی ٹو میک سینس دیٹ what the sound that we are now paying attention to. In the case of alarm we may come to the understanding that someone is trying to steal our car. In the case of a conversation, we will try to understand what the other person is telling to us. Problems might occur if the other person speaks a different language, so or the using terminology that is not known to you. یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کار الارم کا کیس اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الارم کیوں بجا, یا تو ہماری کار کو کوئی چرانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر کوئی ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیکنڈ کیا آ جاتا ہے کہ اگر کنورسیشن کی بات کی جائے تو جو بندہ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کہیں پرابلم بنتی بھی ہے, اگر کہیں پرابلم اکر بھی ہوتی ہے تو وہ اس سچویشن میں ہوتی ہے یا تو ہمیں اس بندے کی لینگویج سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی ٹرمینالوجیز کو یوز کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ہم ان ٹرمینالوجیز سے یا تو آگاہ نہیں ہوتے یا پھر کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی کہی ہوئی بات کو ہم پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر. نیکسٹ جو ہمارے پاس اسٹیج نمبر 4 آ جاتی ہے ایویلویٹنگ کی. ایویلویٹنگ میں وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ان اسٹیج 4 وی بلڈ آور اون اوپینین. ٹھیک ہے, اباؤٹ وٹ وی ہیو ہرڈ, پیڈ اٹینشن ٹو اینڈ understood. We decide what to remember and whether we feel positive, neutral or negative about it. Often we judge too quickly. Example, when we have strong beliefs about the topic or if we don't like the person we are listening. اب فرسٹ اسٹیج کو میں یہاں پر تو اسٹیج 4 میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہم اپنی جو ہیئرنگ ہم نے جو بات سنی ہے, سیکنڈ اسٹیج میں پھر ہم نے اس پہ اٹینشن پے کی ہے, تھرڈ میں ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ساؤنڈ ہے کس چیز کی, فورتھ میں ہم اس ساؤنڈ کے ریلیٹڈ کوئی اوپینین جو ہے وہ بنائیں گے. آیا اس ساؤنڈ پہ ہم نے پازیٹیو, نیوٹرل یا نیگیٹو کس طرح کی جو ہے وہ اوپینین کریٹ کرنی ہے, یا پھر سم ٹائم ہماری ججمنٹ جو ہے وہ بہت کوئکلی ہو جاتی ہے, ہم بہت ہی کوئک رسپانس اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں. وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے, یا تو اس صورت میں کہ آپ کا جو بلیف ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو, یا پھر آپ کسی ایسے پرسن کو سن رہے ہو جس کو آپ لائک نہیں کرتے, تو آپ ان دو سچویشنز میں ایک ریپڈ سی کنسیکوینس اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں. لیکن ادروائز آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, آپ پہلے سچویشن کو سنتے ہیں,
پھر اس کے بعد اس پہ اٹینشن دیتے ہیں، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین آپ اس کو ایک اکارڈنگ ٹو دا پروسیس اگر دیکھا جائے تو اسٹیج 4 میں ایویلویٹ کرتے ہیں. اسٹیج 5 میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ رسپانس کرتے ہیں. جو بات آپ نے سنی، اب اسٹیج 5 میں اس پہ رسپانس کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے ہمارے پاس. اسٹریٹ آفٹر اسٹیج 4 we will have to react to what we have heard and paid attention to. Clear? And in case of a car alarm, we could respond by running out to our car. In a conversation, we could either respond verbally with words or non-verbally by language, facial expression. We can check whether the understood the speaker by asking questions, or we can give feedback on what we have heard. If you do not respond, the conversation usually stop. اسٹیج نمبر 5 میں وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب باری آ جاتی ہے رسپونڈ کرنے کی. اگر کار الارم بجا ہے تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ اگر وہ آپ کی کار ہے، آپ بھاگ کر جائیں گے، آپ اس اسٹیج پر، اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر کار جو ہے وہ کھڑی ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ کار الارم کیوں بجا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کنورسیشن کا رسپانس وربلی دے دیتے ہیں، یعنی کہ جواب، کسی نے سوال کیا، جو ہم نے بات سنی، ہم نے تھوڑا سا اس پہ سوچا، تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا، پھر اس کو وربلی جو ہے وہ جواب دے دیا. نیکسٹ سچویشن کیا آ جاتی ہے جی کہ نان وربلی، یعنی کہ سم ٹائم ایسے آ جاتا ہے کہ آپ کو ریٹن فارم میں آپ کسی کو آنسر کرتے ہیں یا کسی کو فیڈ بیک دے دیتے ہیں. سم ٹائم فیشیل ایکسپریشن، یعنی کہ آپ نے اگر کسی پرسن سے کوئی بات کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کا لسنر ہے وہ اس کو آپ کی بات اچھی نہیں لگی، تو وہ ایسے فیشیل ایکسپریشن دے دے گا، کچھ اس طرح کے ٹف لک دے دے گا کہ آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ آپ کا جو لسنر ہے اس کو آپ کی بات گوارا نہیں گزری. ٹھیک ہے، یا وہ آپ کو رسپانس نہیں دینا چاہتا، یا وہ آپ کی بات کو لائک نہیں کر رہا، یا کچھ بھی اس طرح کی. اگر اس کو آپ کی بات اچھی لگے گی تو وہ آپ ہیپی ایکسپریشنز کو شو کرے گا، تاکہ آپ کو فیل ہو جائے، آپ کو ریئلائز ہو کہ جو آپ نے کہا ہے آپ کے جو لسنر ہے ان کو اچھا لگا ہے. تو 3 طرح کے رسپانسز جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں، وربلی، نان وربلی اور فیشیل ایکسپریشن سے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو لاسٹ اسٹیج ہے ہماری، وہ اسٹیج ہے ریممبرنگ دا کمیونیکیشن. اب ریممبرنگ دا کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بات بڑی ضروری سمجھی جاتی ہے کہ جو بھی بات کی جائے اس کو یاد رکھا جائے. آپ کا جو لسنر ہے آپ کی ہوئی بات کا 70% پورشن جو ہے وہ فیوچر میں بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ورڈ ٹو ورڈ بات نہیں یاد رہتی. اس کو اگر کچھ یاد رہتا بھی ہے تو وہ پوائنٹس ہیں جو وہ جوٹ ڈاؤن کر لیتا ہے، جو وہ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتا ہے یا اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہے. اس سچویشن میں اس کو آپ کی تھوڑی سی کنورسیشن کچھ ٹائم کے لیے وہ یاد رہ جاتی ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ جو بھی کمیونیکیشن آپ کی ہوتی ہے اس میں وہ ان باتوں کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. The last stage is remembering stage. Actually, this stage also takes place when within the communication, because you need to remember what has been said to react and keep the conversation going. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کہا گیا ہے. زیادہ تر ہم مستقبل میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم 75% تک اس کی ڈیٹیل کو بھول جاتے ہیں. تو کنورسیشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا یاد رکھنا، یا اس کے جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے 6 سٹیجز کے بارے میں بھی پڑھا. اس کے بعد ہم نے کمیونیکیشن کا جو ہے وہ انٹروڈکشن پڑھا ہے، اور انٹروڈکشن کے ساتھ ہم نے ڈفرینس بٹوین ہیئرنگ اور لسننگ کے بارے میں بھی پڑھا ہے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اتنا ہی ہے. تو آپ نے اس چیز کو، اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. ان کے اندر سے شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں، اور ویسے آن دا ہول اگر لانگ کوسچن سے بارے میں بھی پوچھا جائے تو آپ نے اسٹیجز کے بارے میں، تو آپ نے اس کوسچن کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے. سو ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفز مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.